کا ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کی پیمائش۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ قومی آمدنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قومی آمدنی کے تصورات، قومی آمدنی کی ٹائپس کیا ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں، مطلب کہ ہم نے یہ میئر بھی تو کرنا ہے نا کہ قومی آمدنی ٹوٹل ہے کتنی، کتنا ڈفرینٹ سیکٹرز نے کمایا ہے، کتنی جو ہے وہ اوور آل اس کی کلیکشن تھی، تو وہ ہم نے اس میں کاؤنٹ کرنی ہے۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں ہمارے پاس قومی آمدنی کی پیمائش کے۔ پہلا طریقہ ہے ہمارے پاس پیداوار کا طریقہ، ٹھیک ہے، پہلا طریقہ کون سا ہے؟ پیداوار کا طریقہ۔ دوسرا ہے ہمارے پاس آمدنی کا طریقہ، اور تیسرا ہے ہمارے پاس کل خرچ کا طریقہ۔ پہلے طریقے میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی پروڈکشن ہوئی ہے، مطلب جو ہر سیکٹر تھا اس میں ہمیں کتنا ملا ہے، ٹھیک ہے، اوور آل ہم دیکھیں گے کہ ہر سیکٹر نے کتنا کچھ کمایا، ان کی پیداوار کو جب ہم جمع کر لیں گے تو تب یہ ہمارے پاس ہوگی ٹوٹل قومی آمدنی۔ اور جو تھی دوسرا میتھڈ آمدنی کا طریقہ، اس میں ہم جتنی بھی آمدنیاں ہیں نا، اب ہماری آمدنیاں جو ہے وہ 4 عاملین پیدائش سے مل کے بنتی ہیں، مطلب وہ اگر کام کریں تو آمدنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انہی کو معاوضہ جات جب مل جائیں تو وہ ہماری ٹوٹل آمدنی بن جاتی ہے۔ اب آمدنی پیدا کرنے کے لیے کچھ عاملین پیدائش استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ٹھیک ہے۔ اور جب آمدنی کا طریقہ ہوگا تو اگر انہی عاملین پیدائش کی آمدنیاں شامل کر لی جائے نا تو یہ ہمارا آمدنی کا طریقہ بن جائے گا۔ زمین کو ہم کیا دیں گے؟ لگان۔ محنت کو کیا دیں گے؟ اجرت، ٹھیک ہے، اور سرمایہ کو سود، تنظیم کو منافع۔ تو اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے، عاملین پیدائش کے معاوضوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آمدنی، ٹھیک ہے، قومی آمدنی ٹوٹل ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا کل خرچ کا طریقہ تھا، ہم نے جتنا بھی خرچ کیا، ٹھیک ہے، اپنا اگر ہم نے نجی طور پر کیا ہے یا سرکاری طور پر کیا ہے، جس لیول پہ بھی ہم نے جتنا بھی خرچہ کیا ہے، اگر ہم ان سب خرچوں کو جمع کر لیں تو وہ ہمارا کل خرچ کا طریقہ بن جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہماری ٹوٹل آمدنی کتنی تھی، کیونکہ ہم نے جتنے بھی خرچے کیے ہیں سارے، اگر وہ سب کو ملا لیا جائے تو اس سے ہم یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں پیداوار کے طریقے کی۔ ملکی معیشت مختلف شعبوں میں تقسیم ہے۔ یہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ معیشت میں مختلف شعبے شامل ہیں، جس میں زراعت، صنعت، معدنیات، تجارت، ٹرانسپورٹ، خبر رسائی اور دوسری خدمات، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ مطلب اگر یہ والے پروڈکشن والے سیکٹرز لو تو ان میں یہ زراعت، تجارت، صنعت، معدنیات یہ چیزیں آتی ہیں، اور اگر خدمات والا شعبہ لو تو اس میں یہ وکیل، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان کی آمدنیاں بھی آپ اس میں شامل کریں گے۔ اب یہ کہ 1 سال کے عرصہ میں ان تمام اشیاء خدمات سے شعبہ جات سے اشیاء خدمات کی مالیت کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو شعبے ہیں ہمارے پاس، ان سب کی اگر جو پروڈکشن تھی، پیداوار تھی، ان کا اگر مجموعہ لیا جائے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے؟ قومی آمدنی۔ مطلب جتنا ان شعبوں سے پروڈیوس ہوا وہ اگر آمدنیاں شامل کر لیں، اور جتنا ہمیں خدمات کے شعبے سے حاصل ہوا ان کو جمع کر لیں تو یہ ہماری قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ اگر مختلف شعبہ جات سے حاصل شدہ اشیاء خدمات کی مقداروں کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو شعبے ہیں ان کی اگر وہ پیداوار کو لے لیا جائے Q1، Q2، Q3 اور Qn، مطلب کہ آگے یہ چلتا ہی جائے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پیداوار کو اگر آپ لے لیں نا Q کی فارم میں اگر لے آئیں، جیسے کہ گندم ہے ہمارے پاس Q1، اور کپڑا ہے ہمارے پاس Q2، اور اس طرح سے جو ہے نا چیزیں اگر آپ لیتے جائیں، ٹھیک ہے نا،
پیداوار کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیو ہے، ٹھیک ہے. اب یہ Q3 کوئی تیسری چیز ہے، اور آگے سون چلتی جائیں گی QN تک، ٹھیک ہے. QN مطلب کہ آپ جتنی بھی چیزیں بیچ میں شامل کرنا چاہیں نا تو وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کی قیمتوں کو، اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس چیزیں ہیں تو چیزوں کی قیمتیں بھی ہوتی ہیں، تو چیزوں کی قیمتوں کو ہم P سے نوٹ کرتے ہیں. اب جیسے کہ یہ Q1 تھی، کوئی چیز تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل ہمارے پاس اتنی جو ہے نا یہ اتنے من پیدا ہوئی ہے، اور اس کی قیمت فی من جو ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں گے. اگر ہم نے جو ہے وہ اس سب کو شامل کرنا ہے، مطلب کہ اپنی پوری آمدنی کیلکولیٹ کرنی ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ اسے ملٹی پلائی کر کے. مطلب کہ یہ ہے نا ہمارے پاس Q1، تو ہم اس کی جو ہمارے پاس جو قیمت تھی نا، اسے اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس کتنی مالیت میں ہے. اور اب دیکھیں جیسے Q1 اور ملٹی پلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نام بھی لگائیں تو ملٹی پلائی شو ہوتی ہے. تو یہ P1 پلس Q2 اور P2 پلس Q3 اور P3، اور ایسے چلتا جائے، ٹھیک ہے. اشیاء خدمات کی مقداریں جو ہے نا، مقدار مطلب کہ کتنی پیدا ہوئی ہے، اسے ہم نے نوٹ کیا ہے Q سے. اب ان میں یہ جتنے ہمارے شعبے تھے نا، ان میں جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں تو وہ انہیں ہم Q سے نوٹ کریں کہ یہ ہماری Q ہے. جیسے گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، یہ اگر دوسری صنعت ہے تو اس میں جو دوسری پروڈکشن ہو رہی ہے، جیسے کرسیاں بن رہی ہیں، یہ ساری جو ہے نا، اب ان کو ہم کس سے نوٹ کرتے ہیں؟ Q سے، ٹھیک ہے. اور ان کی پرائسز کو، جو ہم یہ Q لے رہے ہیں نا، ان کی پرائسز کو ہم کس سے نوٹ کرتے ہیں؟ P سے. اگر ہم نے اس کی ٹوٹل جو ہے وہ مقدار لینی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. مطلب کہ Q ملٹی پلائی P، اس چیز کی قیمت سے ملٹی پلائی سے کر دیتے ہیں. اب اگر ہمیں جو ہے وہ کسی نے وہ گندم کا ہم نے حساب لگانا ہو تو ہم یہی نہیں کہتے کہ اتنے کی سیل ہوئی ہے. اب آگے جو ہے وہ ہم وہ سیل کس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ضرب دے کے نا، مطلب کہ اتنی ہمارے پاس مقدار تھی اور اتنے من تھی تو اس کی قیمت اتنی تھی، تو اسے ملٹی پلائی کر کے آپ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری اتنی آمدنی ہوئی ہے. تو یہ آمدنی بھی ایسے ہی شامل کرتے ہیں، مطلب سارے سیکٹرز کی مقدار کو ملٹی پلائی کر کے پرائس سے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے. اب یہ گندم ٹوٹل کور ہو کے اتنی آئی، اور چاول اتنے آیا، اور سارا جو ہے وہ کپڑا وغیرہ، ان سب کو اگر کلیکٹ کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس قومی آمدنی بن جائے گی. اس طریقے سے قومی آمدنی کی اصل پوزیشن ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن اعداد و شمار کی درستگی ضروری شرط ہے. بھی اعداد و شمار کی درستگی بھی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو ٹھیک طرح سے جو وہ کر ہی نہ رہے ہوں. مطلب کہ گندم ہو 15 من، آپ 10 من کاؤنٹ کر رہے ہو، تو یہ جو ہے وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. یا قیمت اگر زیادہ ہو تو آپ کم لگا دیں، یا کم ہو تو آپ زیادہ لگا دیں. تو یہ اعداد و شمار کی درستگی بہت ضروری ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے وہ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کے اخراجات، تو یہ قومی آمدنی کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ جو پچھلے فارمولے تھے. اور اگر بازاری قیمتوں کے لحاظ سے خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس پلس آنے، یہ بھی قومی آمدنی کی ڈیفینیشن تھی. تو یہ آپ نے ایک خالص قومی آمدنی کی اور دوسری تھی اس کی قومی آمدنی کی. یہ دونوں آپ نے وہ فارمولے پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو آتے ہوں گے اس کے. اچھا.